کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین المعروف بابا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، مگر چونکہ یہ امور مدینے کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں پنہا ہے۔ ابتدا رات کو اٹھ کر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے، اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کا سبب یوں ہوا جیسا کہ کنز الایمان شریف کی شرح میں حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئی۔ آپ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ کھانا تیار کر کے جب آپ کو جگایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ نے دوسرے دن بھی روزہ رکھ لیا۔ آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے تو ان کے حق میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ ترجمہ: اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، تو پھٹ کر پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ کنز الایمان۔